بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا وہ پڑھا تھا کمپیوٹر سافٹ ویئر کے حوالے سے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیکنڈ کمپوننٹ آف کمپیوٹر دیٹ از ہارڈ ویئر. ہم نے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو آج ڈسکس کرنا ہے. ہارڈ ویئر کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیز آر دی فزیکل کمپوننٹس آف کمپیوٹر دیٹ گیو اے اسپیسیفک شیپ ٹو دی کمپیوٹر through which we can recognize it. Means main points are physical components of computer give specific shape for recognition. ہارڈ ویئر کے اندر وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، جن کی مدد سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پاس جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے وہ کمپیوٹر ہے. اگر اس کو ہم ہیومن باڈی سے کمپیئر کریں تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر از دی باڈی آف کمپیوٹر. یعنی جس طرح ہر انسان کا ایک جسم ہے جو اس کی پہچان ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بندہ ہے وہ شاہد ہے، وہ اسلم ہے، وہ علی ہے، ایٹسٹرا کوئی بھی ہے، تو اس باڈی سے ہم پہچانتے ہیں کہ ہمارے سامنے والا انسان کون ہے. اور دوسری چیز جو ہم نے سافٹ ویئر ڈسکس کیا تھا، سافٹ ویئر از دی سول آف کمپیوٹر. یعنی وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی موجودگی کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ بائی دی ورکنگ آف باڈی. اگر ہم کمپیوٹر کی ایگزامپل لے رہے ہیں تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت تک کوئی آپریشن پرفارم نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس سافٹ ویئر موجود نہیں ہے. تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر وہ چیزیں ہیں، وہ ڈیوائسز ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم ایک جرنل دیکھیں تو ہمارا کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، مانیٹر ہے اور سسٹم یونٹ ہے. یہ چار چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ جو مشین ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ کمپیوٹر ہے. اور یہ جو چاروں نام میں نے لیے ہیں یہ چاروں جو ہیں یہ ہمارے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہاں تک پہنچ کر ہمیں پتہ چلا کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر فزیکل کمپوننٹس پر کنسسٹ کرتا ہے. اس کی مدد سے کمپیوٹر کو ایک اسپیسیفک شیپ ملتی ہے جس کی مدد سے ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور آل ڈیوائسز یوزڈ آر اے پارٹ آف ہارڈ ویئر. اب جو ہمارا کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے اس کے اندر ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں اور وہ سارے یونٹ جو ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو پانچوں یونٹس ہیں یہ مل کر کمپیوٹر ہارڈ ویئر بناتے ہیں. ہمارے پاس جو 5 یونٹس ہیں ان میں سب سے پہلا جو یونٹ ہے وہ ہے ان پٹ یونٹ. ان پٹ جو ورڈ ہے اس کو ہم 2 طریقوں سے یوز کرتے ہیں، ایز اے ناؤن اینڈ ایز اے ورب. ایز اے ناؤن وہ ڈیٹا جو ہم نے کمپیوٹر کو دینا ہوتا ہے، جو ہم نے کمپیوٹر کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم نے کمپیوٹر سے پروسیسنگ کروانی ہوتی ہے، جس سے ہم نے ریکوائرڈ ریزلٹس گیٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ ڈیٹا ان پٹ کہلاتا ہے. And as a verb, the process of feeding data to computer is called input. Means data and process of feeding data is called input. And all devices used for feeding data are called input unit. ان پٹ جو ڈیوائسز ہیں ان کا ایکچوئل ورک کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کنورٹ ڈیٹا ان کمپیوٹر ریڈیبل فارمیٹ. مینس کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے دیٹ از ان دی فارم آف کیریکٹرز، الفابیٹس، گرافکس، پکچرز. جب ہم ان ڈیوائسز کی مدد سے کمپیوٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں تو ان ڈیوائسز کا کام کیا ہے
کہ ہم نے جو چیز بھی ان کو دی وہ اس کو کنورٹ کریں گے کس میں؟ کمپیوٹر ریڈیبل فارمیٹ میں، تاکہ کمپیوٹر ان کے اوپر پروسیس کر سکے. There are different devices that are part of input unit, for example keyboard, mouse, joystick, trackball, light pen, microphone, scanners, cameras. We will discuss in detail later input unit. Second is central processing unit. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جس کو ہم ان شارٹ سی پی یو بھی کہتے ہیں. سی پی یو ایک ایسا یونٹ ہے جو ایکچوئل کمپیوٹنگ آپریشنز پرفارم کرتا ہے. مینز کہ اگر ہم دیکھیں تو کمپیوٹر کا کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کا کام ہے پروسیس دی ڈیٹا، اور ڈیٹا کو پروسیس کرنے والا یونٹ کون سا ہے؟ سی پی یو. ہمارا جو سی پی یو ہے یہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر وہ ڈیوائس ہے جو تمام مین آپریشنز پرفارم کرتا ہے. اگر ہم باقی چاروں یونٹس کو کنسیڈر کریں تو دیز یونٹس آر ہیلپنگ ہینڈز آف سی پی یو. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جس طرح برین کی ورکنگ ہے وہی ورکنگ کمپیوٹر کے اندر سی پی یو کی ہے. ہمارے جتنے بھی آپریشنز ہیں ان آپریشنز کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ برین کے اوپر ہوتی ہے. میں بول رہا ہوں، میں بظاہر جو بھی میرے ورڈز نکل رہے ہیں وہ کس کی مدد سے ہیں؟ وہ زبان کی مدد سے ہیں، لیکن زبان نے کیا بولنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا برین کی ذمہ داری ہے. میں دیکھ رہا ہوں، سینس تو میری آئیز کر رہی ہیں، لیکن میری آئیز کیا دیکھ رہی ہیں اس کے بارے میں اس کو سینس کرنا، اس کے بارے میں ڈیسیژن لینا، یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ برین کی ہے. تو اگر ہم کہیں کہ آل ہیومن آرگنز آر ہیلپنگ ہینڈز آف برین، تو سیم تھنگ ان کمپیوٹر، آل ادر یونٹس آر دی ہیلپنگ ہینڈز آف سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. Process the data, produce results and perform all calculation. Means کہ ہم نے کمپیوٹر کو ڈیٹا فیڈ کیا، وہ ڈیٹا کس کے پاس جائے گا؟ وہ جائے گا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے پاس، اور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اس کے اوپر اے سیریز آف آپریشنز پرفارم کرے گا انٹل کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہماری ریکوائرڈ انفارمیشن میں کنورٹ ہو جائے، ریکوائرڈ ریزلٹ میں کنورٹ ہو جائے. اس وقت تک وہ اس کے اوپر آپریشنز پرفارم کرے گا. اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ یونٹ ہے، دیٹ از آؤٹ پٹ یونٹ. آؤٹ پٹ از دی ریزلٹ پروڈیوسڈ بائی کمپیوٹر. جب ہم نے کمپیوٹر کو ڈیٹا دیا، اس نے پروسیس کیا، تو پروسیس کرنے کے بعد جو چیز پروڈیوس ہوئی دیٹ از کالڈ آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ ریکوائرڈ انفارمیشن ہے، یہ وہ ریکوائرڈ تھنگ ہے جس کے لیے ہم نے ڈیٹا اکٹھا بھی کیا، جس کے لیے ہم نے ڈیٹا کمپیوٹر کو بھی فیڈ کیا، اور جس کے لیے ہم نے کمپیوٹر سے بھی آپریشن پرفارم کروائے. یہ ریزلٹ. There are two types of output: soft copy and hard copy output. جب ہم کمپیوٹر کو کوئی بھی ڈیٹا دیتے ہیں، کمپیوٹر اس کے اوپر پروسیس کرتا ہے، تو پروسیس کرنے کے بعد وہ ریزلٹس ہمیں ڈسپلے کرتا ہے مانیٹر کے اوپر، اسکرین کے اوپر. وہ ریزلٹ جو ہمیں مانیٹر یا اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے دیٹ از کالڈ سافٹ کاپی آف آؤٹ پٹ. جب وہی ریزلٹ ہم کسی ڈیوائس کی مدد سے آن پیج لے آتے ہیں، ایک فزیکل فارم میں لے آتے ہیں، تو دین دس از کالڈ ہارڈ کاپی آف آؤٹ پٹ.
اب کوئی ڈیوائس چاہے ہمیں سافٹ کاپی آف آؤٹ پٹ پرووائڈ کر رہی ہے, چاہے وہ ہمیں ہارڈ کاپی آف آؤٹ پٹ پرووائڈ کر رہی ہے, دیٹ از اے پارٹ آف آؤٹ پٹ یونٹ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں. ڈفرینٹ ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں آؤٹ پٹ کے لیے. امپورٹنٹ ڈیوائسز آر مانیٹر, پرنٹر, speaker, plotter, etc. Fourth unit is storage unit. Storage unit is used to save data. ہم نے کوئی بھی کام کیا ہے, ہم اپنے ریزلٹس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب ہمیں ان کی دوبارہ ضرورت پڑے, ان فیوچر جب بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم ان کو ری یوز کر سکیں. تو اس کے لیے پھر ہم اس ریزلٹ کو اپنے کمپیوٹر کے اندر کیا کر لیتے ہیں, سیو کر لیتے ہیں. تو جو ریزلٹس ہم نے سیو کرنے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اسٹوریج یونٹ. یہ جو اسٹوریج یونٹ ہے اس کے اندر جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر 1 آر میموری ڈیوائسز اینڈ نمبر 2 آر اسٹوریج ڈیوائسز. میموری ڈیوائسز آر دی ریکوائرمنٹ آف کمپیوٹر. ریکوائرمنٹ آف کمپیوٹر کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ کمپیوٹر ریڈ, ایکسیپٹ, اسٹور اینڈ پروسیس دی ڈیٹا. ریڈ اور ایکسیپٹ ہو گیا ان پٹ سے, پروسیس ہو گیا سی پی یو سے. اب تیسرا کام آ گیا اسٹور. مینس کہ وہ ڈیٹا کو اپنے پاس کچھ لمحوں کے لیے انٹل کہ اس انسٹرکشن کے اوپر پروسیسنگ کمپلیٹ نہ ہو جائے وہ کیا کرتا ہے, ٹیمپریری طور پر اپنے پاس سیو کرتا ہے. دیٹ از ریکوائرمنٹ آف کمپیوٹر. اس کے لیے وہ کسے یوز کرتا ہے, میموری ڈیوائسز کو. اس کے بعد سیکنڈ پرسن از یوزر. ہم جو کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر, ایک چیز کہ ہم نے کمپیوٹر کے اندر کام کرنا ہے, کام کرنے کے بعد ہم نے ریزلٹس کو سیو کرنا ہے, اپنی ریکوائرڈ سافٹ ویئرز کو سیو کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم کس کو یوز کرتے ہیں, اسٹوریج کو یوز کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ میموری آپ کے ڈیٹا کو اس وقت تک سیو کرتی ہے جب تک اس کے اوپر پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. جب پروسیسنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو میموری کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے ود نیو ڈیٹا. لیکن اسٹوریج کے اندر جو ڈیٹا سیو ہوتا ہے وہ پرماننٹلی سیو ہوتا ہے اور اس وقت تک موجود رہتا ہے جب تک کہ ہم خود اس کو ختم نہیں کرتے. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں ان میں ریم اینڈ روم آر میموری ڈیوائسز, ہارڈ ڈسک, سی ڈی ڈرائیو, فلیش ڈرائیو آر دی ایگزامپل آف اسٹوریج ڈیوائسز. Fifth unit is communication unit. Communication means transfer of data. Means وہ یونٹ جس کی مدد سے کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹرز کو ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتا ہے اور ریسیو بھی کر سکتا ہے. مینس کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کا لنک دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کرنے والا جو یونٹ ہے وہ کون سا ہے, وہ کمیونیکیشن یونٹ ہے. اب یہ ٹرانسفر جو ہے وہ ایک ہی روم کے اندر, ایک ہی بلڈنگ کے اندر, سٹی کے اندر, کنٹری کے اندر یا ورلڈ وائڈ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری لوکیشنز پر ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے, کمیونیکیشن یونٹ کی. اگر ہم سیم لوکیشن پر ڈیٹا کر رہے ہیں تو لین ہے, اگر ہم فار آف لوکیشنز پہ کر رہے ہیں تو وین ہے. اینڈ وین کی بگیسٹ ایگزامپل جو ہماری روٹین یوز میں ہے دیٹ از انٹرنیٹ, جو آج کل ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. ڈفرینٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں جس میں NIC از نیٹورک انٹرفیس کارڈ.
یہ آپ کا لوکل ایریا نیٹورکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سوئچ اور ہب بھی لوکل ایریا نیٹورکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ موڈم کی مدد سے ہم وین اور انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ہم کمیونیکیشن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں ان یونٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے کہ ان یونٹس کے اندر کون کون سی ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں اور کس ڈیوائس کا کیا کام ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔